پاکستان میں دہشت گردی کے بڑھتے واقعات، ہم اگر سال 2025 کا ہی موازنہ کریں اور ہر گزرتا دن، جنوری کی بات کر لیں، فروری، مارچ، مئی، اپریل، مئی، جون، اگست، یہاں تک کہ سپٹمبر تک، 1 اکتوبر تک، ابھی تک ہم اگر مسلسل 2-3 تاریخ کی بھی بات کریں اکتوبر کی، تو دہشت گردی کے مسلسل واقعات ہو رہے ہیں۔ اور پراکسی وار، دہشت گردی ہم بھارت سے دیکھ رہے ہیں، افغانستان سے دیکھ رہے ہیں، اور جتنے محاذوں پر ہماری سیکیورٹی فورسز کو اب انگیج ہونا پڑ رہا ہے، آپ کو کیا لگتا ہے کہ ہم خاطر خواہ نتائج حاصل کر پائیں گے؟ بہت شکریہ ثنا اور مزمل صاحب، آپ نے انوائٹ کیا۔ دیکھیے، یہ ایک پرولونگ فائٹ ہے، کیونکہ پراکسی وار آپ مجھ سے زیادہ جانتے ہوں گے کہ یہ ویزیبل نہیں ہوتی اور یہ بتا کر نہیں آتی۔ ٹائمنگ پراکسی جو آپریٹرز ہوتے ہیں یا جو مینیپولیٹرز ہوتے ہیں، جو سارے اسٹریٹجسٹ یا پلانرز ہوتے ہیں، ٹائمنگ ان کی مرضی کی ہوتی ہے، لوکیشن ان کی مرضی کی ہوتی ہے، انٹینسٹی ان کی مرضی ہوتی ہے، ٹارگیٹنگ ان کی مرضی کی ہوتی ہے۔ جب یہ سارا ہوتا ہے تو بہت بڑی بڑی قومیں بھی اس کے خلاف اس طرح افیکٹو نہیں لڑ سکتی۔ جب آپ دشمن کے خلاف سامنے آتے ہیں، جیسے 6-7 مئی کا واقعہ آپ نے بہت اچھا کور کیا، سامنے دشمن نظر آ رہا ہوتا ہے، آپ کو تعداد بھی پتا ہوتی ہے، آپ کو ٹائمنگز بھی پتا ہوتی ہے، اس کی انٹینشنز بھی پتا ہوتی ہیں، اس کی آلموسٹ ٹارگیٹنگ اسٹریٹجی آپ کے سامنے ہوتی ہے۔ بٹ یہاں ایسا نہیں ہوتا۔ جب بھی دشمن کرے گا وہ چھپ کر وار کرے گا، وہ ایسی جگہ پر کرے گا جس کو ہم اپنی ٹرم میں، ملٹری ٹرم میں کہتے ہیں سافٹ بیلی کو، وہ ڈھونڈے گا کہ آپ کے کون سے ایسی نازک جگہ ہیں یا سینسٹیو جگہ ہیں جہاں آپ اتنا آن گارڈ نہیں ہیں یا آف گارڈ ہیں، ایسی جگہوں پر کرے گا، ایسی انسٹالیشنز کو حملہ کرے گا جو اپنے اسکول کے بچوں کا جو ہوا تھا آپ کو یاد ہوگا۔ یہ ایسی ڈائمینشنز ہیں اور ایسی جگہ پر سنا وہ لڑائی لڑی جاتی ہے جہاں ہم توقع نہیں کرتے، اور ظاہر ہے ادھر ہی زیادہ ان کے لیے کارگر بھی زیادہ افیکٹو بھی اسی لیے زیادہ ہوتی ہیں۔ تو یہ آن گوئنگ بیٹل ہے، اور خاص طور پر آپ کے چینل پر بھی میں نے کہا تھا جب یہ مئی کا واقعہ ہوا تھا اور ہم نے بڑی عبرتناک ایک نتیجہ نکالا تھا ہندوستان کے لیے، اس وقت بھی ایک میں نے اپنا تجزیہ میں کہا تھا کہ یہ ہندوستان کے پاس اب چوائس ہی کوئی نہیں ہے، کیونکہ انہوں نے اپنے لوگوں کو خوش کرنا ہے، ان کو سیٹسفیکشن دینی ہے کہ ہم نے وار آبجیکٹیو حاصل کر لیا ہے یا کرنے کے قریب ہیں، تو اب ان کے پاس چوائس ہی نہیں ہے۔ اسی لیے انہوں نے کہا آپریشن کنٹینیو ہے۔ یہ آپ دیکھیں آپریشن سندور کنٹینیو کا کیا مطلب ہے؟ کنٹینیو وہ ادھر تو نہیں کہہ سکتے، لیکن کنٹینیو یہی ہے کہ وہ ایسی ٹارگیٹنگ کریں، اسٹریٹجی کریں، پراکسی وار کریں، اپنے سلیپر سیل کو اٹھائیں۔ تو یہ آن گوئنگ ہے، جیسے یہ ختم نہ ہونے والا سلسلہ اس وقت تک رہے گا جب تک ہم اتنی زیادہ ہولسم نہ کریں اور ان کو جڑوں سے نہ اکھاڑ دیں۔ دیکھیں، آپ نے کہا سافٹ بیلی کو ٹارگٹ کرتے ہیں، بچوں کے اسکول ٹارگٹ کرتے ہیں یا جو ٹرین والا کرتے ہیں، پر ہم دیکھتے ہیں کہ وہ تو اب ہمارے ایف سی کے ہیڈ کوارٹر کو بھی ٹارگٹ کرتے ہیں، وہ ہمارے اور جو ملٹری ہیڈ کوارٹرز ہیں ان کو، یہاں چیک پوسٹ کو بھی ٹارگٹ کرتے ہیں۔ ان کو تو ہم سافٹ ٹارگٹس نہیں کہیں گے نا۔ جی مزمل صاحب، دیکھیے دو طرح کی ٹارگیٹنگ، بالکل آپ نے ٹھیک کہا، ان کی پریفرنس ہوتی ہے سافٹ ٹارگٹ۔ جو ہارڈ ٹارگٹ ہوتے ہیں، دیکھیے ہماری فورسز جو ہیں، کوئی بھی دنیا کی فورسز، وہ انٹرنلی لڑنے کے لیے بیسیکلی نہیں بنی ہوتی، اور ٹیررزم کے خلاف کمپلیٹ جنگ جو ہم پچھلے 30-40 سالوں سے لڑ رہے ہیں اس کے لیے نہیں بنی ہوتی۔ ایک تو یہ بات ہے۔ اس کے لیے یہ لوگ جو ہوتے ہیں، ٹیررسٹ ہوتے ہیں، آپ نے نوٹ کیا ہوگا کہ یہ دوسری طرف بھی سافٹ ٹارگٹس کو انگیج کرتے ہیں، یعنی ایسے لوگوں کو انگیج کرتے ہیں جو جاب لیس ہوں گے، انڈر پرویلیجڈ ہوں گے، جو ہیوز اور ہیو ناٹ کی طرف فرسٹریٹڈ ہوں گے، جن کو سینس آف بلانگنگ یا سینس آف انگیجمنٹ نہیں ہوگی گورننس کے اندر۔ وہ سمجھیں گے ہماری پارٹیسپیشن ادھر بھی نہیں ہے، ہمیں چلیں پیسے یا لالچ یا جو بھی مل رہا ہے دوسری طرف سے کچھ تو مل رہا ہے، ادھر سے نہیں مل رہا۔ تو یہ ون فرنٹ پہ جنگ کبھی بھی نہیں لڑی جا سکتی، اس کو 2 فرنٹ پہ لڑنا پڑتا ہے۔ ایک وہ فرنٹ جو ہم لڑ رہے ہیں، ذرا ملیٹریلی لڑ رہے ہیں، ہوا سے لڑ رہے ہیں، زمین سے لڑ رہے ہیں، اور ایک ہوتا ہے پازیٹیو انگیجمنٹ کر کے ان کو روٹ آؤٹ کرنا۔ سوات وغیرہ میں جتنے آپریشنز ہوئے تھے وہ اس لیے ہوئے تھے کہ بعد میں ہم نے انگیج کیا، ریہیبلیٹیشن شروع کی، لوگوں کو سینس آف بلانگنگ آئی۔ تو یہ نہیں ہوتا جو ہم کہہ رہے ہیں اسٹینڈ لون کہ آپ نے صرف بمباری کی تو اس کا وہی حل ہے، چاہے وہ زمین سے کریں یا کسی اور میڈیم سے کریں۔ تو یہ آن گوئنگ کیمپین ہے جس کے اندر آپ نے اسکول بھی ڈیولپ کرنے ہیں، ایک ہاسپٹل بھی ڈیولپ کرنے ہیں، ان کو پتا ہو کہ ہمارے کام ہوتے ہیں، پتا ہو کہ یہ جو نمائندے ہیں میری حکومت کے ہیں، میں نے ووٹ ڈالا ہے، میرا احساس کرتے ہیں۔ تو یہ 2 پرونگ جس کو میں کہہ رہا ہوں، وہ یہ تب لڑی جا سکتی ہے جنگ۔ سنگل پرونگ میں کسی سٹیج پہ نہیں کہہ رہا کہ ملٹری آپشن ہی ہے صرف، اور دوسری انگیجمنٹ اور لوگوں کی جو انفراسٹرکچر یا لائف سٹائل بہتر کرنے والی آپشن۔ آپ نے کہا نا کہ جو ہیو ناٹس اور وہ، لیکن ہم نے تو اب بلوچستان میں دیکھا ہے یونیورسٹیز کے پروفیسرز بھی اس میں ملوث ہیں۔ اب وہ کم پڑھے لکھے تو نہیں ہیں، پی ایچ ڈیز ہیں یا اور پڑھے لکھے لوگ ہیں، وہ بھی اس نیٹ ورک کا حصہ نظر آ رہے ہیں، تو ہماری تو پڑھی لکھی لاٹ بھی اس کا حصہ نظر آ رہی ہے۔
देखिए मुजम्मिल साहब, अगर आपने लिटमस टेस्ट करना है ना, हमें करना चाहिए सर्वाइवरशिप बायस। एक टर्म होती है सर्वाइवरशिप बायस, मैं वर्ड्स करता चलूं आपको व्यूअर्स के आसानी के लिए। हम उन लोगों को नहीं, हमें डाटा देखना चाहिए जो हमें नजर आता है, जो नहीं नजर आता वो भी शामिल रखना चाहिए। अगर 2 प्रोफेसर अगर शामिल हो जाए किसी जगह पे, तो आया हम ये कंक्लूड कर लें कि बलोचिस्तान में जितने प्रोफेसर हैं वो दहशतगर्द हैं? खुदा ना खास्ता, ऐसा नहीं होता। स्टैंड अलोन कोई लिटमस टेस्ट या एक लेबोरेटरी टेस्ट से पास नहीं होता। वो स्टैंड अलोन हो जाते हैं लोग, वो हर जगह हो जाते हैं। अमेरिका में जो फायरिंग करते हैं, बच्चे स्कूलों में मार देते हैं, वो बच्चों की यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट ही होते हैं ना। जो सुसाइड कर लेता है बाद में, वो भी स्टूडेंट ही होता है, पढ़ा लिखा होता है। तो वो सैंपलिंग हमें करनी चाहिए अक्रॉस द बोर्ड। यानी ये हम 100 में से, अगर मैं आपके व्यूअर्स की और आसानी के लिए कर देता हूं कि आप मिलिट्री हॉस्पिटल में जाए जंग के बाद, आपको जितने लोग वहां नजर आएंगे फौजी जो जख्मी होंगे, अगर उनकी टांग में गोलियां लगी हैं, उनकी बाजू में लगी हैं, उनके पाँव में लगी हैं, घुटने पे लगी हैं, तो आया आप कंक्लूड करेंगे कि फौज में गोलियां लगती ही सिर्फ घुटनों पर या बाजुओं पर हैं? ऐसा नहीं होगा। बताने का मकसद ये है कि ऐसे लोग जिनको सीने में या सर पर गोली लगती है वो हॉस्पिटल नहीं पहुंच पाते। तो हमें वो तादाद जरूर गिन लेनी चाहिए जो आपके डाटा या सर्वे या रिपोर्टिंग या एनालिसिस का हिस्सा नहीं बनती। मेजॉरिटी प्रोफेसर अगर 99.99% पीस लविंग होंगे, हमें ये देखना है कि 1% भी क्यों लेओर होते हैं, क्या इंसेंटिव दिया जाता है। तो यही तो मैं अर्ज कर रहा हूं कि अगर वो पॉसिबिलिटी है तो इसका मतलब ये तो नहीं कि हम सारे प्रोफेसरों को स्क्रूटनी शुरू कर दें या सारे उस्तादों के पे शक करना शुरू कर दें। तो मेरा ख्याल है वो स्टैंड अलोन, वो जो आपने एग्जांपल दिया, मैं उससे थोड़ा सा डिसएग्री करूंगा। अच्छा, हमें बिगर पिक्चर देखनी है कि मेजॉरिटी टेररिस्ट यूज कौन होते हैं। जो सुसाइड बॉम्ब बांध के जाता है उसकी क्या इंस्पिरेशन है। अच्छा, अब एक और भी बहुत राय है कि कुछ तो ऐसी अनऑथेंटिक अनवेरीफाइड खबरें हैं भी कि हमने कोई सरहद पार जो हैं वो एयर स्ट्राइक्स की भी हैं, सेफ हेवन्स पे टेररिस्टों के या उस तरफ लोग मरे भी हैं। लेकिन आप इस आइडिया को सपोर्ट करते हैं कि जहां ये बैठे हैं, जो इनका सेफ हेवन है, वहां पे इनको मारा जाए बजाय इसके कि इंतज़ार किया जाए कि ये आ जाएं तो इनको मारें? देखिए, मैं किसी सॉवरेनिटी पर कॉम्प्रोमाइज किए बगैर एज ए स्टूडेंट ऑफ स्ट्रैटेजी या एयर पावर कमेंट कर सकता हूं। मैंने पहले भी अर्ज किया था कि देखिए, हमें ये एंगेज कर, इस वक्त बड़ा आइडियल सर्कमस्टांसेस हुए हुए हैं क्योंकि हमारा सऊदी अरब से डिफेंस एग्रीमेंट हुआ है। सऊदी अरब के बहुत अच्छे ताल्लुकात रहे हैं ट्रेडिशनली तालिबान के साथ और पॉजिटिव सेंस में। चाइना के बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं आजकल। तो हमें एक 4 नेशन एक कॉन्फ्रेंस या एक सेमिनार या वर्कशॉप या व्हाटएवर जैसे हमें करके कंक्लूड करना चाहिए और एश्योरेंस सऊदी अरब से भी लेनी चाहिए कि अब हमारा खतरा जो है, हमारी इंस्टेबिलिटी जो है, वो आपकी भी खुदा ना खास्ता इंस्टेबिलिटी है इनडायरेक्टली, तो आप हमें एक टेबल पर बिठा के हमें कन्वर्ज करें। एक बात, फिर हमें एक अश्योर्ड एक एलिमेंट ऑफ एग्जीक्यूशन भी लेना चाहिए उन्हीं से कि अगर ये ना अमल दरामद हो तो फिर हम हक बजाने में होंगे। ये नहीं, मैं ये कहना चाह रहा हूं कि इसको एथिकल ग्राउंड ले लेना चाहिए हमें। ये नहीं है कि हम गए हैं मार के आ गए तो हम ये बड़ा अच्छा किया, इसकी नहीं मैं प्राइड ले रहा इस पे। उनको एंगेज करके तालिबान को भी, जो भी फोर्सेस हैं, चाइना को, सऊदी अरब को या कोई और भी मुल्क को, उनको एंगेज करके ये कहें कि देखें हम नहीं चाहते उधर जाना, आप खुद मैनेज कर लें। या आप ये मान जाएं कि आपके बस में नहीं है तो फिर हमें कर लेने दें, तब कंक्लूजन हो सकता है इस तरह का। बहुत शुक्रिया खालिद साहब आपके वक्त का। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से वापस आने के बाद कंटिन्यू करेंगे, हमारे साथ रहें।